پڑھنے والوں کی قلت ہے صاحب، ورنہ خاموشی ایک مکمل کتاب ہوتی ہے۔ شرافت اور رکھ رکھاؤ بھی کتنی اذیت ناک ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ انسان جو کرنا چاہے نہ کر سکے، ضبط کر کے بیٹھا رہے۔ وقت سے وقت کی کیا شکایت کرے، وقت ہی نہ رہا، وقت کی بات ہے۔ اگر آپ خوش ہیں تو شور مت مچائیں، اداسیاں کچی نیند سوتی ہیں۔ چھوڑ کر جانے والے کیا جانے یادوں کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا ہے۔ کتنی عارضی تھی باتیں، کتنا مطلبی یہ زمانہ ہے۔ ڈرانے والوں کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے، جس دن آپ اس کی یہ غذا روک دیں گے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ منافقت کے ڈسے ہوئے پھر خلوص پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ شروع میں تو تھی دریائے نیل سے بھی گہری، انجام کو پہنچی تو صحرا ہوئی محبت۔ جس کو کہہ دو کہ وہ ضروری ہے، وہی دامن چھڑانے لگتا ہے۔ وقت اپنا نہ رہے تو اپنے بھی کہاں اپنے رہتے ہیں۔ میں نے تمہیں منافقوں سے کھینچ کر نکالا تھا، لیکن جہاں کی اینٹ ہو آخر وہیں پہ لگتی ہے۔ یہ جو شہزادیاں لینے آتے ہیں نا، یہ کیسے سمجھیں گے بادشاہ کا دکھ۔ صورتیں کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہیں۔ سب کچھ مل جاتا ہے مگر نہیں ملتے احساس کرنے والے لوگ۔ تیری تصویر اور آواز کے سنگ سنبھال کر ہم اپنی ساری دنیا فون میں لیے پھرتے ہیں۔ اگلے جہاں میں ملیں گے یہ بات بجا ہے، لیکن اس جہاں میں نہ ملنے کا دکھ ہمیشہ رہے گا۔ تیرے لہجے نے میری محبت مار دی، یہ میری آخری خواہش ہے، میں تیری بد دعا سے مر جاؤں۔ تو نہ آنا میری عیادت کو، تیرا احسان مار ڈالے گا۔ یاد کر لیا کرو ورنہ یاد کرو گے۔ ہے نا مجھے غلط فہمیاں، تجھے جب بھی سمجھا اپنا سمجھا۔ ہم تو برے ہیں جناب، آپ کے رابطے ہیں فرشتوں سے۔ غم کہنے کو کم لگتا ہے، ہائے سہنے پر بڑا دم لگتا ہے۔ انا پرستوں کو عشق ہو جائے نا تو سمجھ لینا بد دعا لگی ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کریں۔ نیند سے پہلے آپ کے دماغ پر حاوی آخری شخص آپ کی خوشی یا درد کا سبب ہوتا ہے۔ میں شخص تھا خوابوں کو جینے والا، اب مجھے حقیقتیں رلا رہی ہیں۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ کبھی تھک کر سو گئے ہم اور کبھی رات بھر نہ سوئے۔ کوئی دعا کر دے میرے سکوں کی کہ دل آج درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ لوگ اکثر وفا نہیں کرتے، تم بھی چاہت کو مختصر رکھنا۔ وہ اپنی زندگی میں ہوا مصروف اتنا، کس کو بھول گیا اسے یہ بھی یاد نہیں۔ میں نے کھو دیا ہے خود کو فقط یہ جاننے کے لیے کہ کون رویا میری خاطر، کس نے کہا جان چھوٹی۔
مٹی سے پھر مٹی پر اور پھر مٹی میں، سمجھ گئے ہو تو چھوڑ دو نا مغروری۔ بیٹیاں کھلونا نہیں ہوتی، بابا تو بس پیار سے انہیں گڑیا کہتے ہیں۔ کبھی کسی کو مکمل میسر نہ ہو، یقین کرو ذلیل ہو جاؤ گے۔ مسکراہٹ، تبسم، ہنسی کہہ کے سب کھو گئے، ہم بڑے ہو گئے۔ لوگ نہیں سمجھتے میرے مولا، دکھ انسان کی بنیاد ہلا دیتے ہیں۔ بیٹیوں کو اور ہنر آتے ہوں یا نہ، انہیں دکھ چھپانے کا ہنر ضرور آتا ہے۔ وہ جو مرنے پہ تلا ہے، اس نے جی بھر کے بھی تو دیکھا ہوگا۔ اللہ نے مرنا حرام رکھا ہے اور انسانوں نے جینا۔ رنگین خواب، اونچے شوق، آگے زندگی پیچھے موت۔ تیری آواز میرا رزق ہوا کرتی تھی، تو مجھے بھوک سے مارے گا یہ سوچا نہیں تھا۔ خط میں میرے ہی خط کے ٹکڑے تھے اور مجھے لگا جواب آیا ہے۔ آخری خط اس کا خالی تھا اور میں لڑ پڑا کبوتر سے۔ باتوں کے ہر جواب میں بس مختصر سی ہاں، لگتا ہے میری ذات سے اکتا گیا ہے وہ۔ میں تیرے سامنے برباد ہو گیا کیسے، تجھے تو میری اداسی اداس کرتی تھی۔ بیزار پھر رہے ہیں سب اپنی حیات سے، لیکن سبھی کو چاہیے عمر دراز بھی۔ منظر بدلتا ہی تب ہے سائیں، جب آنکھ عقل کا پنجرہ توڑ کر دل کی کائنات سے جڑ جائے۔ تم نے دیکھا ہی نہیں خواب کا مرنا لوگو، تم کو معلوم ہی نہیں ضبط کی قیمت کیا ہے۔ غضب کی دھوپ تھی اپنائیت کے جنگل میں، شجر بہت تھے مگر کوئی سایہ دار نہ تھا۔ ابھی شیشہ ہوں تبھی چپتا ہوں سب کو، جب آئینہ ہو جاؤں گا زمانہ دیکھے گا مجھے۔ روز ہوتا ہے تعارف کسی سچائی سے، روز ایک شخص میرے دل سے اتر جاتا ہے۔ ہم فیس بک کے مومن اور معاشرے کی ابلیس ہیں۔ ہم سمجھتے کم سمجھاتے زیادہ ہیں، اس لیے سلجھتے کم الجھتے زیادہ ہیں۔ میں نے کہا بھی تھا کہ یہاں سے نکل چلے، اے دل تیرے لحاظ مارا گیا ہوں میں۔ زندگی میں کچھ کرنا ہے نا تو فالتو لوگوں کو منہ نہ لگائے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا، تالوں کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں، ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے۔ منتیں پوری ہوں نہ ہوں در نہیں بدلے جاتے۔ بڑی ہی مختصر ہے زندگی، دیکھو محبتیں ادھار نہ کرنا۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ تتلیوں سے ڈرنے والی لڑکی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھی، ہائے وہ عشق کر بیٹھی۔ جیسے نوح کی کشتی میں ابن نوح نہیں آیا، ایسے میرے بخت میں اے شخص تو نہیں آیا۔ دکھ یہ ہے میرے یوسف و یعقوب کے خالق، وہ لوگ بھی بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔
مل تو گئے یوسف و یعقوب بھی، مگر ہم کو وہ ایک شخص دوبارہ نہیں ملا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں رونا سجدے میں نہیں تکیے پہ آتا ہے۔ تمہیں پنکھا ہی کیوں نظر آیا؟ گھر میں قرآن بھی تو رکھا تھا۔ اگر آپ نے جانا ہے تو جائیے نا، یہ آ کے جانا جا کر آنا کیا لگا رکھا ہے؟ وہ تو باتیں نہیں سمجھ پاتا، دکھ تو پھر بے زبان ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کئی تعلق بگاڑ بیٹھی ہے، شاید ورثے میں ملی انا کو سنبھالے بیٹھی ہے۔ صفائیاں زہر لگتی ہیں مجھے، آپ نے تعلق ختم کرنا ہے تو جی بسم اللہ۔ مجھے مناؤ نہیں، میرا مسئلہ سمجھو، خفا نہیں میں، پریشان ہوں زمانے سے۔ یہ جھوٹی کہانیاں مجھے نہ سناؤ کہ مالی مر جائے اور باغ ٹھیک رہے۔ کیسے ممکن ہے راہ محبت میں محبوب چھوڑ جائے اور دماغ ٹھیک رہے؟ ہر شخص تو فریب نہیں دیتا، مگر اب اعتبار زیب نہیں دیتا۔ ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا پڑے۔ کون ہوں میں جو رائے گاہ ہی گیا، کون تھا جو کبھی ملا ہی نہیں۔ پاکیزہ رشتے آسمانوں پر بنا دیے جاتے ہیں، ہم سب کسی نہ کسی کی امانت ہوتے ہیں۔ خاموشیاں راج کرتی ہیں مجھ میں، اداسیوں کا خوبصورت جزیرہ ہوں میں۔ لوگ پارسا ہو گئے میرے عیب گن گن کر۔ سب مل جائے گا تو تمنا کس کی کرو گے؟ حیا کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں پتر، زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا صبر ضائع نہیں جاتا۔